بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، معاشرتی علوم درجہ ہفتم کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہم سلطنت مغلیہ سے متعلق مطالعہ کر رہے ہیں اور سبق نمبر 9 میں ہم نے مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر اور دوسرے مغلیہ بادشاہ اور ظہیر الدین بابر کے بیٹے نصیر الدین محمد ہمایوں سے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 10 میں مزید چند مغلیہ بادشاہوں سے متعلق مطالعہ کریں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے سلطنت مغلیہ کا استحکام۔ سبق نمبر 10 ہے سلطنت مغلیہ کا استحکام۔ آپ کا یہ سبق پیج نمبر 82 سے شروع ہے۔ کتاب کھول لیں اور سبق پر نظر رکھیں اور اہم نکات کو ہائی لائٹ کرتے جائیں جنہیں آپ بعد میں لازمی ذہن نشین کریں گے۔ جلال الدین محمد اکبر مغلیہ سلطنت کا تیسرا فرمانروا تھا۔ اس نے اپنے والد کے انتقال کے بعد 1556 عیسوی کو مغلیہ سلطنت سنبھالی۔ یہ نصیر الدین محمد ہمایوں کا بیٹا تھا۔ ہمایوں کو جب شیر شاہ سوری نے شکست دی اور وہ جان بچاتے ہوئے ہندوستان سے نکلا اور جلاوطنی کے زمانے میں سندھ کے تاریخی شہر دادو کے قصبے پاٹ کی عورت حمیدہ بانو سے شادی کی۔ اکبر اس کے وطن سے 1542 عیسوی میں سندھ میں عمر کوٹ کے مقام پر پیدا ہوا۔ ہمایوں کی وفات کے وقت اکبر کی عمر تقریباً 14 برس تھی اور وہ اس وقت اپنے استاد بیرم خان کے ساتھ کوہ شوالک میں اسکندر سوری کے تعاقب میں مصروف تھا۔ عزیز طلبہ، یاد رکھیے بیرم خان نصیر الدین ہمایوں کا سپہ سالار تھا اور اسی نے جلال الدین محمد اکبر کی تربیت کی تھی۔ باپ کی موت کی خبر اکبر کو کلانور ضلع گرداسپور میں ملی۔ بیرم خان نے وہیں اینٹوں کا ایک چبوترا بنوا کر اکبر کی رسم تخت نشینی ادا کی اور خود اس کا سرپرست بنا۔ تخت نشین ہوتے ہی چاروں طرف سے دشمن کھڑے ہو گئے۔ ہیمو بقال کو پانی پت کی دوسری لڑائی میں اکبر نے شکست دی۔ ہیمو بقال عادل شاہ سوری خاندان کا جو حکمران گزرا ہے، اس کا وزیر اعظم رہ چکا تھا۔ سپہ سالاری بھی اس نے کی تھی اور مشرقی ہندوستان اور وسطی ہندوستان کے کچھ علاقوں پر اس نے کچھ وقت کے لیے اپنی حکمرانی بھی قائم کی تھی۔ اسی کو اکبر نے پانی پت کی دوسری جنگ میں شکست دی تھی۔ پھر بعد میں اکبر نے عادل شاہ سوری کو بھی شکست دی اور کچھ عرصے کے بعد نصیر الدین محمد ہمایوں نے ہندوستان میں اپنی حکومت کی بنیاد رکھی۔ شیر شاہ سوری کے دیگر جانشینوں کو شکست دے کر نصیر الدین ہمایوں نے دوبارہ اپنی حکومت کی بنیاد رکھی، مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اور ہمایوں کے انتقال کے بعد جلال الدین محمد اکبر 1556 عیسوی کو مغلیہ سلطنت کا حاکم بنا۔ جیسے کہ آپ کو بتایا گیا، اس وقت اس کی عمر صرف 14 برس تھی۔ اس کی سلطنت شمالی ہندوستان سے دریائے نرمدا تک پھیلی ہوئی تھی۔ اکبر ایک ذہین کمانڈر تھا۔ اس نے مغلیہ دور کی سب سے بڑی آرمی کی تشکیل دی۔ ابتدا میں اس نے لاہور کو اپنا دارالخلافہ بنایا، لیکن 1599 میں اس نے دارالخلافہ آگرہ میں منتقل کر دیا۔ اکبر نے ہندوؤں اور راجپوتوں کے ساتھ
بہتر رویہ اور اچھے سلوک کی پالیسی اپنائی۔ اس پالیسی کے درست نتائج برآمد ہوئے اور راجپوت مغلیہ سلطنت کے وفادار اور محافظ بن گئے۔ وہی راجپوت جو کہ اپنی حکومت قائم کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، اکبر کی بہترین رواداری اور حسن سلوک سے متاثر ہو کر اس کے وفادار اور محافظ بن گئے۔ یوں اس پالیسی کی بدولت راجپوتوں کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ اکبر نے راجپوتوں کی امداد سے نہ صرف سلطنت میں ایک بہتر نظام حکومت قائم کیا بلکہ عوامی بھلائی کے لیے متعدد اقدامات بھی کیے۔ عزیز طلبہ، مذہبی خیالات کے لحاظ سے اکبر کوئی پکا سچا مسلمان نہیں تھا۔ ابتدا میں تو اس کے عقائد کچھ بہتر تھے اور بہتر مسلمان شمار کیا جاتا تھا، عقائد اس کے درست تھے۔ پھر وہ ہندو مسلم اتحاد پیدا کرنے کی کوشش میں آزاد خیال ہو گیا۔ اس کی کوشش تھی کہ ہندوستان کے یہ دو بڑی قومیں مسلمان اور ہندو ایک مذہب پر قائم ہو جائیں، اور اسی صورت میں اس نے ہندو مذہب اور اسلام کے ان عقائد کو جو کہ مشترک تھے، قریب قریب ایک جیسے تھے، انہیں ملا کر ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی جسے دین الہی کا نام دیا، جس میں بادشاہ کو خدا کا نائب بتایا گیا تھا۔ اس کی کوششوں کے باوجود دین الہی شاہی دربار سے باہر نہ نکلا۔ سلطنت کے اہم افراد تک نے یہ مذہب اختیار نہ کیا۔ علماء اور سچے پکے مسلمان اکبر کے خلاف ہو گئے۔ اکبر کا دین الہی بالکل ناکام رہا، کیونکہ مذاہب کسی انسانی منصوبے کے تحت عالم وجود میں نہیں آتے، بلکہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہی اس منصب کو بجا لاتے ہیں۔ اکبر کا بنایا ہوا مذہب اس کی خود پسندی اور کم علمی کا نتیجہ تھا۔ اسی لیے مورخ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں، دین الہی اکبر کی عقل مندی دانائی کا ثبوت نہیں تھا، بلکہ اس کی حماقت اور بیوقوفی کی یادگار ہے۔ اکبر کی مذہبی پالیسی کے پیچھے سیاسی مصلحت تھی، سیاسی مقاصد حاصل کرنا تھا۔ جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ اس کی خواہش تھی کہ مغلیہ سلطنت مستحکم ہو، اور اس کے لیے وہ چاہتا یہ تھا کہ ہندوستان کے سارے لوگ ایک مذہب کے ماننے والے بن جائیں۔ اکبر کے دور میں برصغیر میں جاگیرداری نظام قائم تھا۔ بادشاہ کی طرف سے فوج کے افسروں اور امراء کو تنخواہ کی بجائے بڑی بڑی جاگیریں زمینیں دی جاتی تھیں۔ یہ لوگ جاگیردار کہلاتے تھے اور اپنی جاگیروں پر آباد لوگوں کے ساتھ رعایا کی طرح کا سلوک کرتے تھے۔ بادشاہ کی طرف سے یہ جاگیردار انتظام کرتے تھے، حکومت کے نظام کو چلاتے تھے، حکومت کو لگان وصول کر کے دیتے تھے، یعنی زمین سے حاصل شدہ فصل کا ایک حصہ حکومت کے خزانے میں جمع کرواتے تھے۔ جنگ کی صورت میں یہی جاگیردار فوج بھی تیار کرتے اور بادشاہ کی مدد کرتے تھے۔ حکومت کی طرف سے وہ پابند تھے کہ مقررہ تعداد میں گھوڑے رکھیں اور باقاعدہ تربیت یافتہ فوج قائم کریں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جاگیردارانہ یہ نظام فرسودہ اور بدعنوانیوں کا شکار ہو گیا، کرپشن عام ہو گیا۔ چنانچہ اکبر نے منصبداری کا نظام رائج کرنے کی کوشش کی۔ جاگیردارانہ نظام کی بجائے منصبداری کا نظام اکبر کی ایجاد تھا۔ منصبداری نظام کے تحت حکومت کے تمام عہدیداروں کی درجہ بندی کی گئی اور ان کے عہدوں کے مطابق ان کی تنخواہیں اور فرائض متعین کیے گئے۔ یوں ایک نئے نظام کے تحت
اکبر نے کوشش کی کہ ہندوستان میں مغلیہ حکومت کو مستحکم کیا جائے۔ عزیز طلبہ، اکبر کی وفات کے بعد اس کے بیٹے شہزادہ سلیم، جو کہ جہانگیر کے نام سے مشہور ہوا، نے 1605 عیسوی میں حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ جہانگیر کا دور خوشحالی کا دور تھا۔ وہ خود عدل و انصاف کا دلدادہ تھا اور چاہتا تھا ہر فرد کو یکساں طور پر انصاف میسر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ملک میں رائج بہت سارے ٹیکس معاف کر دیے، لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کیے۔ خاص طور پر جہانگیر نے دریائے جمنا کے کنارے سے قلعہ آگرہ کے شاہ برج تک ایک زنجیر بندھوا دی جو زنجیر عدل کہلاتی تھی۔ اس زنجیر کے بجتے ہی شاہی محل میں گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی تھیں اور جہانگیر خود فریادی کی داد رسی اس کی مدد کو پہنچتا۔ جہانگیر کے فیصلوں اور انصاف کے سامنے خود اس کی ملکہ نور جہاں کو بھی جھکنا پڑا۔ عزیز طلبہ، جہانگیری عہد میں علوم و فنون کو فروغ حاصل ہوا۔ اس کے عہد میں شعر و شاعری، نثر نگاری کو ہم عروج پر دیکھتے ہیں۔ جہانگیر کے عہد میں مغلیہ فن تعمیر میں نئی تبدیلیاں کی گئیں۔ مثلا رنگ دار شیشوں کے چھتوں کو اندر سے آراستہ کیا گیا، عمارتوں میں رنگین اینٹوں کا استعمال کیا گیا۔ اسی طرح مصوری کے ذریعے سے آرائش و زیبائش عمارتوں کا خاصہ تھا۔ کاشی کاری کی ابتدا ہوئی، یعنی رنگین نقش و نگار اور شیشے کی مدد سے نقش و نگار بنانے کی ابتدا ہوئی۔ جہانگیر نے کئی تاریخی عمارتیں، قلعے اور مقبرے تعمیر کروائے۔ اس میں اسکندر آباد میں اکبر کا مقبرہ، کشمیر میں شالامار باغ، نسیم باغ اور نشاط باغ، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر کئی عمارتیں، تاریخی عمارتیں جہانگیر نے تعمیر کروائیں۔ شاہجہاں نے اکتوبر 1627 عیسوی میں جہانگیر کے بعد سلطنت ہندوستان کی باغ دوڑ سنبھالی۔ شاہجہاں جہانگیر کا بیٹا تھا اور جہانگیر کے بعد ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ اسے ایک وسیع و خوشحال سلطنت ورثے میں ملی۔ ہر طرف امن و امان کا دورہ تھا۔ شاہجہاں کا دور حکومت شعر و ادب، تعمیرات، تاریخ اور اسلامیات کا دور کہلاتا ہے۔ علوم و فنون کی سرپرستی میں اس نے اپنے آباء و اجداد کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ صاحب علم اور ادب دوست انسان تھا۔ اس نے عالموں، دانشوروں اور شاعروں کی بہت حوصلہ افزائی کی اور ان کی قدردانی کی۔ عزیز طلبہ، شاہجہاں کا دور مغلیہ فن تعمیر میں زرعی دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں فن تعمیر کا معیار ہر اعتبار سے بلند تھا۔ فن تعمیر میں سفید سنگ مرمر کا استعمال اس دور کی اہم خصوصیت ہے۔ عمارتوں میں نفیس آرٹ یعنی نقش و نگار سے خوبصورتی پیدا کی جاتی تھی۔ مشہور عمارتیں جو شاہجہاں نے بنوائیں، اس میں آصف جاہ کا مقبرہ، ٹھٹھہ کی شاہجہانی مسجد اور لاہور کے شاہی قلعے کے کچھ حصے شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، 1612 عیسوی میں شاہجہاں کی شادی ارجمن بانو بیگم سے ہوئی۔ شادی کے بعد شاہجہاں نے ارجمن بانو بیگم کو ممتاز محل کا خطاب دیا۔ 1631 عیسوی میں اس کا انتقال ہوا، جس کا دکھ شاہجہاں کو تا حیات رہا۔ اس نے اپنے محبوب بیوی کی یاد میں عظیم الشان مقبرہ آگرہ میں تعمیر کروایا، جسے دنیا تاج محل کے نام سے جانتی ہے۔
تاج محل اپنی بے مثال خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے اور اسے عجائبات میں بھی شامل کرتے ہیں۔ دنیا کے جو عجائبات ہیں ان میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، محی الدین محمد اورنگزیب 24 اکتوبر 1618 عیسوی میں پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم اپنے دور کے بہترین اساتذہ سے حاصل کی۔ اورنگزیب نے قرآن پاک بھی حفظ کیا تھا۔ اپنے لڑکپن ہی سے، چھوٹے ہی سے بہادری اور شجاعت کی وجہ سے مشہور تھا۔ 1657 عیسوی میں جبکہ شاہجہاں ابھی بیمار تھا، اس کے چاروں بیٹوں کے درمیان حکومت حاصل کرنے کے لیے جھگڑے شروع ہو گئے۔ اورنگزیب جو سب سے چھوٹا اور بہترین فوجی اور قائدانہ صلاحیتوں کا مالک تھا، شاہجہاں کو آگرہ کے قلعے میں قید کروا دیا اور خود تخت پر بیٹھ گیا۔ یوں ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر کی حکمرانی کا آغاز ہوا۔ اورنگزیب کا دور افراتفری کا دور تھا۔ اس نے اپنے 30 سالہ دور حکومت میں بغاوت کرنے والوں کو کچلنے کے لیے بے شمار جنگیں لڑیں۔ دکن کا زیادہ تر حصہ اسی نے فتح کیا تھا۔ مرہٹے اپنے قائد شیواجی کی قیادت میں، مرہٹے عزیز طلبہ ہندوستان کی ایک قوم ہے اور ان کی بڑی کوشش رہی کہ مغلوں کی حکومت کو ختم کر کے اپنی حکومت قائم کر سکیں۔ انہی مرہٹوں کا یہاں پر ذکر ہے۔ ان کا قائد شیواجی تھا۔ مرہٹوں نے شیواجی کے قیادت میں اورنگزیب کے لیے مسلسل مسائل پیدا کرتے رہے۔ اورنگزیب نے ان کی سرکوبی کرنے کی کوشش کی اور انہیں لگام دینے کی کوشش کی۔ اورنگزیب عالمگیر اپنی روزی قرآن مجید کی کتابت اور ٹوپیاں سینے سے حاصل کرتا تھا۔ قرآن مجید کو تحریر کر کے اور ٹوپیاں بن کر وہ اپنی روزی حاصل کرتا تھا۔ سرکاری خزانے پر کبھی کوئی بوجھ نہ ڈالا۔ اس نے علماء اسلام کو جمع کر کے فقہی مسائل کے حوالے سے ایک کتاب مرتب کروائی جسے فتاوی عالمگیری کہتے ہیں۔ لاہور کی شاہی مسجد بھی اسی نے تعمیر کروائی۔ 1707 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں اورنگزیب کا انتقال ہو گیا۔ عزیز طلبہ، اورنگزیب کے انتقال کے بعد مغلیہ سلطنت تیزی کے ساتھ زوال پذیر ہو گئی اور اورنگزیب کے بعد کوئی ایسا مغل بادشاہ سامنے نہ آ سکا جو پورے ہندوستان کو متحد کر کے مضبوط مغلیہ حکومت کو آگے بڑھاتا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اگلے 100 سال کے اندر ہندوستان کے سینکڑوں ٹکڑے ہو گئے اور جس کو جہاں موقع ملا اس نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم مزید مغلیہ حکومت سے متعلق پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ PDF کی مدد سے اس سبق کا کام ضرور مکمل کریں اور سوالات و جوابات بھی یاد کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔